اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین واما السکینۃ فغالب علیہ الاستغراق مع اللہ تعالی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ سلام اللہ علیہا غرق ہیں خدا کے جمال اور جلال میں، خدا کی معرفت میں۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے جمال اور جلال میں غرق ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر آئے، لیکن سکینہ سلام اللہ علیہا نے ملکوتی آواز سنی، ملکوتی صدا سنی امام حسین علیہ السلام کی۔ بہت سارے لوگوں نے نہیں سنی، بہت سارے لوگوں میں یہ صلاحیت قابلیت نہیں تھی کہ وہ ملکوتی صدا امام کی سن سکے۔ امام ظاہری ہونٹوں سے نہیں بول رہے تھے، ظاہری زبان سے امام نہیں بولے یہ جملے کہ شیعتی مائن شربتم عذب مائن، کہ میرے شیعو اگر تم ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کیا کرو، میری مصیبت کو، میری پیاس کو یاد کیا کرو۔ یہ ظاہری ہونٹوں اور ظاہری زبان سے امام نہیں بولے، ملکوتی بول رہے تھے امام۔ یہ ملکوتی صدا کس نے سنی؟ سکینہ سلام اللہ علیہا نے۔ او سمعتم بقتیل او شہید، کہ کسی مقتول یا کسی شہید کے بارے میں سنو، فندبونی، گریہ مجھ پہ کرو، یعنی میں ہر مصیبت میں معیار مجھے قرار دو، میری مصیبت کو قرار دو، میری مصیبت تمہارے ہر تلخ حادثے میں معیار ہونی چاہیے، مجھ پہ رویا کرو۔ انا السبط الذی، میں وہ رسول خدا کا بیٹا ہوں جو بغیر جرم کے قتل کیا گیا ہوں۔ سکینہ سلام علیہا خدا کی معرفت، اللہ کے جمال اور جلال میں اس طرح غرق تھیں کہ اپنے امام کی صدائے ملکوتی سن رہی تھی، ملکوتی آواز سن رہی تھی۔ یہ ہے مقام سکینہ سلام علیہا۔ بس حق کی معرفت جب انسان حاصل کرے، حق کی معرفت جب انسان حاصل کرے تو دائمی طور پہ مسرور ہو جاتا ہے، دائمی طور پہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ زینب سلام علیہا، کیونکہ حق کی معرفت تھی زینب سلام علیہا کو، تو زینب سلام علیہا نے ایسے جملے کبھی نہیں کہے کہ اے کاش ایسا ہوتا، اے کاش ہم بچ جاتے، اے کاش ہم پر مصیبت نہ آتی، بلکہ یہ جملے سنائی دیں گے، اما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیونکہ یہ بندہ وہ ہے جو حق کی معرفت پوری طرح حاصل کیے ہوئے، جب حق کی معرفت پوری طرح حاصل ہو تو دائمی طور پہ انسان مسرور اور خوشحال ہوتا ہے۔ اسی طرح سکینہ سلام اللہ علیہا کے جملے کہ کوفیو، اللہ نے ہمیں تمہارے ذریعے آزمایا، اور کتنی اللہ کی خوبصورت آزمائش تھی، کتنی اللہ کی خوبصورت آزمائش تھی۔ بس انسان اگر کسی عمل سے ہدف تک پہنچے تو اللہ کے جمال کو دیکھتا ہے، دل کی بصیرت سے وہ مشاہدہ کرتا ہے اللہ کے جمال۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اے میرے پروردگار، میں نے شب و روز ان کو تیری دعوت دی، لیکن انہوں نے میری دعوت سے فرار اختیار کی۔ میں نے شب و روز ان کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے میری ہدایت سے فرار کی۔ دعوت ہی نہیں، ہدایت کا پیغام دیا اور انہوں نے ہدایت سے فرار کی، ہدایت سے فرار کی۔ بس جناب نوح علیہ السلام نے شب و روز دعوت دی، جبکہ امام حسین اور دیگر شہداء نے صرف شب و روز پکارا نہیں، بلکہ اپنا پاکیزہ خون دیا، پاکیزہ خون دیا، اسیر بنے تاکہ ہدایت کریں لوگوں کی، اپنی جان بھی دی، اپنا مال بھی دیا، اپنی اولاد بھی دی، اور اسیر بھی بنے، اور اسیر بن کے ان اسیروں نے خطبات دیے،
اور خطبات میں یہ جملے کہتے رہے ما رأیت اللہ جمیلہ، کوفی و خدا نے ہمیں تمہیں ہمارے ذریعے آزمایا، اور کیا ہم پر اللہ کی خوبصورت آزمائش تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، بس شب و روز اللہ کی دعوت دینا، ہدایت کرنا ایک الگ چیز، اور اپنی جان، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی اولاد دینا، اور اسیر بن کے ما رأیت اللہ جمیلہ کہنا، یا خدا کی آزمائش کو خوبصورت قرار دینا، یہ آسان کام نہیں۔ یہ کس لیے کیا؟ تاکہ معاشرہ زندہ ہو، تاکہ معاشرہ زندہ ہو۔ بس اندھی آنکھیں ہو جائیں تو آپریشن کرنا پڑتا ہے، بازو میں اگر فالج ہو جائے تو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ان حضرات نے دیکھا کہ اب شب و روز تقریر اور خطبات دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت ہے کہ ہمارے مرد خون دیں اپنا، اور ہماری عورتیں اسیر بنیں۔ بس کیونکہ امت ایسی بیمار نہیں ہے کہ دوائی سے معاملہ حل ہو، اب آپریشن کی ضرورت ہے، اب آپریشن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسیری کو قبول کیا، انہوں نے سخت حالات کو قبول کیا، اور یہ شریعت کے پابند رہے، شریعت کے پابند رہے، توحید کے پابند رہے، اور یہ جملے ارشاد فرماتے رہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت طریقے سے ہمیں آزمایا، اور ہم اس آزمائش میں پورے اترے، یا ما رأیت اللہ جمیلہ جیسے جملے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔